عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نماز جب فرض کی تھی تو شروع میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی. یعنی جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، وہ 4 رکعتیں ہیں نا، لیکن شروع میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں. بعد میں پھر سفر کی نماز جو ہے وہ تو برقرار رکھی گئی، یعنی 2 رکعتیں ہی رہی، اور حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا. یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی تھی. بعد میں پھر اس میں اضافہ ہوا اور وہ 4 رکعتیں کر دی گئیں 3 نمازوں کے اندر. یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے. اور اسی وجہ سے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر جو 2 رکعتیں ہیں وہ در حقیقت رخصت نہیں ہے بلکہ وہ عزیمت ہے. چونکہ عزیمت ہے لہذا سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا ہی واجب ہے، اور اس سے زیادہ کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یعنی جیسے ایک تو رخصت ہوتی ہے، جیسے روزے کے اندر جو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر آدمی روزہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو رخصت ہے یہ ایسی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کرے، روزہ رکھے، بیماری میں بھی رکھے، سفر میں بھی رکھے تو جائز ہے. بلکہ ان تصوموا خیر لکم قرآن کریم میں فرمایا زیادہ بہتر ہے. لیکن جو نماز کے اندر جس کو قصر کہا جاتا ہے وہ قصر رخصت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے حنفیہ کے نزدیک. لہذا اگر کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھے گا تو ناجائز کام کرے گا. شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت ہے، لہذا جس طرح روزے میں باوجود اس کے کہ روزہ نہ رکھنا جائز ہے اسی طرح روزہ رکھنا بھی جائز ہے. لہذا اسی طریقے سے نماز کے اندر اگر آدمی سفر میں قصر کرے تو جائز ہے، اور اگر اتمام کرے تو بھی جائز ہے. تو یہ حدیث جو ہے حنفیہ کی دلیل ہے. جی. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر. ومن صلى في ثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی شرائط کا بیان شروع کر رہے ہیں. ان شرائط میں سے پہلی شرط جس کا کئی ابواب میں آگے ذکر کیا ہے وہ ستر عورت ہے، کہ نماز کے اندر ستر عورت شرائط صلاۃ میں سے ہے. اگر ستر عورت نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس میں جو سب سے پہلے استدلال کیا ہے قرآن کریم کی آیت سے، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی زینت کا سامان لے لیا کرو ہر سجدے کے وقت میں یا ہر نماز کی جگہ کے لیے. اصل میں صورتحال یہ تھی کہ جیسے جاہلیت میں بعض لوگ کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ قبائل عرب کی 2 قسمیں تھیں. ایک قبائل وہ ہیں جو حمص کہلاتے تھے. یہ حمص وہ قبائل تھے جو بیت اللہ شریف کے آس پاس آباد تھے، جن میں بنو قریش بھی تھے اور بنو کنانہ وغیرہ بھی تھے. ان کو حمص کہا جاتا تھا.
اور باقی قبائل عرب جو ہیں وہ غیر حمص کہلاتے تھے. تو جو حمص ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ خاص احکام مقرر کر رکھے تھے، جیسے کہ آگے تفصیل انشاءاللہ کتاب الحج میں آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا احکام اپنے لیے مختص کر رکھے تھے. تو انہی میں سے یہ بھی تھا کہ حمص کے لوگ جو تھے وہ کپڑوں میں ہمیشہ طواف کیا کرتے تھے، اور جو غیر حمص ہوتے تھے، جو حمص میں داخل نہیں ہوتے تھے، تو جب وہ کبھی طواف کرنے کے لیے آتے تو وہ حمص میں سے کسی سے اپنا کپڑے مستعار لیتے تھے کہ آپ اپنے کپڑے ہمیں مستعار دے دیں. وہ اس لیے کہ وہ حمص کے لوگوں کو مقدس سمجھتے تھے بنسبت دوسرے قبائل کے، اور تقدس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کعبے کے پاسبان تھے، اس لیے ان کو مقدس سمجھا جاتا تھا. تو جب یہ غیر قبائل عرب کے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے کپڑوں کے اندر ان گناہوں کی جو نحوست ہے وہ سرایت کر جاتی ہے، لہذا ہم ان کپڑوں میں اگر طواف کریں گے تو یہ بیت اللہ کے ادب کے خلاف ہوگا. لہذا وہ آ کر جب کبھی طواف کرنے کے لیے آتے تو حمص میں سے کسی سے کہتے کہ بھئی اپنے کپڑے دے دو، ہم وہ پہن کر طواف کریں گے. اب اگر کسی سے کپڑے مل گئے تب تو وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن اگر کپڑے نہ ملے تو پھر وہ بالکل ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. تو اسی کی تردید کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب کسی مسجد میں جاؤ نماز پڑھو یا طواف کرو تو اپنے کپڑے پہن لیا کرو. اب آگے فرماتے ہیں ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، کہ ستر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زائد کپڑے انسان پہنے، اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسی میں لپٹ کر اگر نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ ابن اکوع سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، جب ایک ہی کپڑا جسم پر ہے تو اس کو وہ بٹن لگا لے. يَزُرُّهُ یعنی بٹن لگا لے، کیونکہ دو پلے ہیں نا، تو دو پلے ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے، کسی وقت احتمال ہے کہ کہیں وہ ادھر ادھر گر نہ جائے تو اسے کشف عورت لازم آ جائے. تو اس لیے ایک کپڑے کے ایک پلو کو دوسرے پلو کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی بٹن لگا لے، ولو بشوکہ، چاہے ایک کانٹا ہی کیوں نہ لگا لیا ہو. لیکن کہتے ہیں وفی اسنادہ نظر، یہ جو حضرت سلمہ ابن اکوع کی جو یہ روایت ہے اس کی سند میں کچھ اعتراض ہے، امام بخاری نے تصریح کر دی. دوسری بات یہ کہ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، کہ اگر کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھے جس میں اس نے جمع کیا تھا تو یہ بھی جائز ہے. ما لم یری فیہ اذن، جب تک کہ اس کپڑے میں کوئی نجاست وہ نہ دیکھے، یعنی جمع کیا لیکن کپڑے پر کوئی نجاست نہیں لگی تو اس صورت میں اسی کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اور پھر چوتھی بات یہ فرمائی کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کوئی عریان شخص نہ کرے. یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کروایا تھا کہ لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور بلا یطوف بالبیت عریان، اور بیت اللہ کا طواف کوئی عریان شخص نہیں کرے گا. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا ام عطية رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
یہ حضرت ام عطیہ کی حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ عیدین میں عورتوں کو بھی نکالیں، چاہے وہ حائضہ ہوں، اور ذوات الخدور جو پردہ نشین عورتیں ہیں وہ بھی وہ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور ان کی دعاؤں میں بھی شریک ہوں۔ تو اس میں آخر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے کوئی عورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں پردے کے لیے ایک بڑی چادر استعمال کی جاتی تھی خواتین کے پردے کے لیے، تو اگر کسی کے پاس وہ جلباب نہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ عید میں کیسے جائے؟ تو آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہ اس کی کوئی سہیلی ہو وہ اس کو اپنی جلباب پہنا دے۔ تو مطلب یہ کہ جلباب پہننا عورت کے لیے ضروری ہے نماز کے لیے۔ جلباب سے مراد یہ کہ ایسی کوئی چادر جس میں اس کا پورا جسم ڈھک جائے۔ جی باب وقت الازار علی القفا فی الصلاة وقال ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صلوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم آخذ ازرهم على عواتقهم۔ ابھی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد اخذه من قبل قفاه فثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك فاينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں، یہ کئی باب آ رہے ہیں، مقصود ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھے تو جائز ہے۔ اب اس ایک کپڑا پہننے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ ایک وسیع چادر ہے، جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے، تو وسیع چادر ہے، بلکہ احرام کی تو اوپر کی الگ ہوتی ہے، نیچے کی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر ایک ہی چادر ہو اور وہ کشادہ ہو تو پھر تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک پلہ یہاں رکھا، دوسرا پلہ یہاں رکھا، اور پیچھے گزرا کہ اگر چاہے تو اس میں بٹن بھی لگا لے تاکہ کوئی حصہ کھلے نہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ وہ چادر بہت کشادہ ہو، اور اگر فرض کرو کہ کشادہ نہیں ہے، اتنی کشادہ نہیں ہے کہ ایک پلہ یہاں اور ایک پلہ یہاں ڈال سکیں، تو پھر اس صورت میں وہ تنگ اگر ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ وہ صرف ازار کو استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ازار کو چونکہ زیادہ وہ کشادہ نہیں ہے تو اس کو اپنی گدی کے اوپر اس طرح باندھ لیتے تھے جیسے بچوں کے باندھ دیا جاتی ہے، گدی کے اوپر اس کو باندھ لیتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اتنی بھی وسیع نہیں ہے کہ اس کو باندھا جائے اپنے گدی کے اوپر، تو اس صورت میں پھر حکم یہ تھا کہ صرف ازار پہن کر نماز پڑھ لے، اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھلا رہے، صرف ازار پہن لے۔ یہ تین مختلف طریقے ہیں جو مختلف باب میں امام بخاری نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلے تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تعلیقاً روایت کی ہے کہ صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ازورہم علی عواتقہم، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے ازاروں کو اپنے کندھوں پر باندھا ہوا تھا۔ اور اسی کی پھر آگے مزید تفسیر ہے کہ محمد بن منکدر تابعین میں سے ہیں، وہ حضرت جابر کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ایک ازار میں کہ جس کو باندھ رکھا تھا اپنے قفا کی جانب سے، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، حالانکہ ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے مشجب پر، یعنی کھونٹی پر۔ مشجب اس کھونٹی کو کہتے ہیں جس میں تین پائے ہوتے ہیں نا، تین پائے ملا کر ایک کھونٹی بنا لی جاتی ہے، تو اس کو مشجب کہتے ہیں۔ تو ان کے خود پورے کپڑے جو عام طور سے وہ پہنتے تھے وہ انہوں نے کھونٹی پر لٹکائے ہوئے تھے، اور خود صرف ایک ازار میں پڑھ رہے تھے نماز، اور اس کو پیچھے قفا سے باندھا ہوا تھا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا تصلی فی ازار واحد، آپ ایک ہی ازار میں نماز پڑھ رہے ہیں؟
فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم جیسا کوئی بیوقوف آدمی اس کو دیکھے اور دیکھے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے. مطلب یہ بتلانا مقصود تھا اس عمل سے کہ کپڑے ایک سے زائد ہونے کوئی ضروری نہیں ہے، ایک کپڑے کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے. اور پھر کہا بَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو اس کو اسی طریقے سے ہم باندھ لیتے تھے. جی. وبه قال حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وقال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت هانئ رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. یہ وہ پہلی صورت ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی کپڑا ہے مگر کشادہ ہے، تو بس اسی میں لپٹ جائے اور ایک پلہ ایک کاندھے پر ڈال لے، دوسرے پلہ دوسرے کاندھے پر، تو یہ جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. وبه قال حدثنا عبد. یہ حدیث جو ہے جو پہلے بھی آگے بھی آئے گی، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بہن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح مکہ کے سال، تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور حضرت فاطمہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں وہ پردہ کیے ہوئے ہیں. تو میں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی بنت عبد ابی طالب ہوں. تو آپ نے خوش آمدید کہا مرحبا بام ہانی. جب غسل سے فارغ ہو گئے تو پھر کھڑے ہو کر آپ نے 8 رکعتیں پڑھی ملتحفاً فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے. تو جب آپ نماز سے واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں جایا یعنی میرے ماں کا بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کو میں نے امن دے دیا ہے. یعنی ایک مشرکین میں سے ایک شخص ہے جس کو میں نے تو امن دے دیا، اس سے کہا کہ بھائی تم بے خوف رہو، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا. اب حضرت علی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں قتل کروں گا اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے نام لیا اس شخص کا کہ فلان ابن حبیرہ یا فلان ابن حبیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص ہے جو حبیرہ کا بیٹا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی تم نے جس کو امن دیا ہے ہم نے بھی اس کو امن دے دیا.
اور یہ اس لیے کہ آپ نے مشکات شریف میں حدیث پڑھی ہوگی کہ ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، یعنی مسلمان کا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یکساں ہوتی ہے، لہذا اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص نے بھی چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو، یسعی بہا ادناہم، تو وہ کسی کو اگر امن دے دے کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا یہ اعلان تمام مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے، پھر کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کرے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ معنی ہے ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے اور اس کو لے کر چل سکتا ہے ان میں سے ادنا آدمی بھی، بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ کوئی کمانڈر نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس نے کسی مشرک کو امن دے دیا تو اب وہ امن سب پر لازم ہو جائے گا، کسی کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تم نے امن دیا اس کو ہم نے بھی امن دے دیا۔ پھر تم مہانی فرماتے ہیں یہ جو آپ نے نماز پڑھی تھی یہ ضحیٰ کے وقت تھی، تو اس سے صلاۃ الضحیٰ کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں وہ مشروع ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ آیا مشروع ہے یا نہیں، تو جن صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضحیٰ کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ ضحیٰ کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کی مشروعیت کا دعویٰ کیا، اور قاعدہ ہے کہ المثبت مقدم علی النافی، لہذا جمہور امت کا کہنا یہ ہے کہ ضحیٰ کی نماز بھی مشروع ہے، اور وہ 2 سے لے کر 8 رکعتوں تک ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو قال كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه باب إذا كان الثوب ضيقا وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کسی سفر میں نکلا تھا، تو رات کے وقت میں مجھے اپنی کسی حاجت کی وجہ سے میں حضور کے پاس حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوگا رات کے وقت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے یا جہاں پر بھی قیام ہو، حضرت جابر کو کوئی حاجت پیش آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام پیش آیا، تو وہ اس کام کے لیے رات کے وقت حضور کے پاس حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو پایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے اس وقت صرف ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، فاشتملت بھی، تو میں اسی میں لپٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا آپ کی۔ تو جب آپ فارغ ہوئے
تو آپ نے پوچھا مسرا یا جابر، یہ رات کے وقت چل کر آنے کی کیا وجہ ہے اے جابر؟ سرا جو ہے سرا یسری سرن، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت میں چلنا. سارا یسیرو کے معنی تو ہے مطلق چلنا کسی بھی وقت، اور سرا یسری سرن، اس کا مصدر جو ہے وہ سرن ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چل کے جانا. تو پوچھا کہ یہ رات کے وقت جو تم چل کر آئے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسرا یا جابر. فاخبرتہ بحاجتی، میں نے جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ فلاں کام ہے. تو جب میں فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا ما ھذا الاجتماع الذی رأیت، یہ تم جو ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اس کو یہ کیا ہے؟ کیوں تم نے صرف ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کانا ثوباً، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا. تو آپ نے پھر اصول بتا دیا کہ اگر وہ کپڑا جو ایک ہے اگر وہ واسع ہو فلتحف بھی، تو اس کو لپیٹ لو. لپیٹنے کا معنی یہ ہے کہ ایک سرا ادھر اور دوسرا سرا دوسری طرف. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، اور اگر اتنا تنگ ہو کہ اس کو اس میں لپٹنا ممکن نہ ہو تو پھر فَاتَّذِرْ بِهِ، تو اس کو صرف ازار بنا لو اور ازار پہن کر نماز پڑھ لو. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی ازاروں کو باندھا ہوا ہوتا تھا اپنی گردنوں پر، جیسے کہ بچوں کی باندھ دی جاتی ہے. اور عورتوں سے کہا جاتا تھا، جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں جماعت میں شامل ہوتی تھیں، وہ چونکہ پچھلی صفوں میں ہوتی تھی، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، کہ تم سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھایا کرو اے عورتوں جب تک کہ مرد جو ہیں وہ بیٹھ کر سیدھے نہ ہو جائیں. کیونکہ ایک ہی ازار میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں اس کا احتمال ہوتا تھا کہ کسی کا کشف عورت ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. اس لیے خواتین کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ جب سجدے سے اٹھیں تو سجدے سے اٹھنے میں پہلے مردوں کا انتظار کر لیں کہ جب وہ اٹھ چکے ہوں تو پھر وہ خواتین پیچھے اٹھیں. جی. بسم اللہ الرحمن کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ محمد حماد. کیا نمبر ہے؟ 40. جی. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال حسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسها. وقال معمر رأيت الزهري يلبس في انسياب اليمن ما سبغ بالبول. وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تواري عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. یہ باب ہے کہ شامی جبے میں نماز پڑھنا. مسئلہ اصل میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو کپڑا غیر مسلم ملک سے آیا ہو یا تو غیر مسلم ملک میں بنا ہے اور یا پھر وہ پھر مطلب یہی ہے کہ غیر مسلم ملک میں بنا ہے وہ کپڑا، تو آیا اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. سوال اس لیے پیدا ہوا، دو وجہ سے پیدا ہوا. ایک وجہ تو یہ کہ جو کافروں نے جو کپڑا بنایا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ان کے کفر کی نجاست اس کپڑے کے اندر بھی سرایت کر گئی ہو. ایک تو بذات خود کفر ہی ایک نجاست حکمیہ ہے، دوسرا یہ کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر غسل جنابت نہیں کرتے، تو اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں جب کپڑا بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں کہ وہ پہنے، اور اگر پہنے تو کیا اس میں نماز بھی پڑھیں. تو شامیہ کا ذکر یہاں پر اس لیے ہے کہ اس وقت شام جو تھا وہ غیر مسلم ملک تھا، اس پر قیصر روم کی حکومت تھی. تو پہلے بات تو حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ ثیاب ینسجها المجوس، وہ کپڑے جن کو بنتے ہیں مجوسی لوگ، آتش پرست. ایران میں آتش پرست لوگ رہتے تھے اور وہاں پر کپڑے بنا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں پوچھا گیا حضرت حسن بصری سے کہ آیا ان کپڑوں میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ تو حضرت حسن نے فرمایا لم یر بہا بأسا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے کپڑے پہنتے تھے جو یمن میں بنے ہوئے تھے، اور وہ معصوبیغ بالبول، جن کو رنگا جاتا تھا پیشاب سے. یعنی یمن کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کپڑا تیار کیا گیا بن کر، لیکن اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے یا اس کو یعنی زیادہ نرم کرنے کے لیے کہ کھردرا نہ رہے، وہ اس کو گائے کے پیشاب سے اس کے اوپر رنگ چڑھایا جاتا تھا. تو آیا ان کپڑوں میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا گیا ہے. ایک چیز تو یہ کہ یمن کے اندر بے شک بعض کپڑوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن سارے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. بہت سے کپڑے ایسے ہوتے تھے جن میں پیشاب کا استعمال بالکل ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ جو شک پیدا ہو گیا کہ یہ کپڑے جو میں استعمال کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ پیشاب سے رنگا گیا ہو، تو اس شک کی وجہ سے آیا اس کو نماز میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت اور طہارت. جب تک کہ کسی یقین کے ساتھ یا ظن غالب کے ساتھ نہ ملے یا کوئی خبر نہ ملے کہ بھئی اس میں کوئی نجاست لگائی گئی ہے، تو محض شک کی وجہ سے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے شروع میں کپڑے کو پیشاب سے رنگا گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہاں رنگا گیا ہے، تو پھر بعد میں اس کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑا جو ہے اگر پیشاب میں رنگا گیا ہے تو بعد میں اس کو دھو لیا گیا، دھو کر پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو امام زہری جو کہتے ہیں نا، امام معمر کہتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا کہ وہ پہنا کرتے تھے خود یمن کے کپڑے جن کو رنگا گیا ہوتا تھا پیشاب سے. یعنی یقینی طور پر معلوم تھا کہ اس کو پیشاب سے رنگا گیا ہے، لیکن وہ استعمال کب کرتے تھے؟ دھونے کے بعد. تو دھونے کے بعد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے بھائیو؟ اب یہ جو پہلی صورت میں نے بیان کی تھی کہ جہاں پر شک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے جو امام علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا
کہ یمن کے اندر کچھ کپڑے ایسے بنتے ہیں جن کے اندر پیشاب کی آمیزش ہوتی ہے. تو انہوں نے چاہا کہ میں شروع میں یہ ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو بھیج کر یہ معلومات کراؤں کہ بھئی کس قسم کے کپڑے ہیں جن میں پیشاب استعمال ہوتا ہے. تحقیق کریں. شروع میں کسی آدمی کو بھیج کر یہ تحقیق کرانے کا خیال پیدا ہوا کہ میں تحقیق کراؤں کہ کون سے کپڑوں میں پیشاب لگتا ہے کون سے میں نہیں لگتا. پھر بعد میں ارادہ ترک کر دیا اور یہ جملہ فرمایا کہ نہینا عن التعمق فی الدین، ہمیں دین کے بارے میں بہت گہرائی کے اندر جانے سے منع کیا گیا، تعمق سے منع کیا گیا. بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی کہ اصل اشیاء میں اباحت اور طہارت ہے. اب اگر کہیں شک پیدا ہو گیا تو محض شک سے وہ طہارت زائل نہیں ہوگی. لہذا ہمیں اس بات کا مکلف ہمیں نہیں بنایا گیا کہ ہم جا کر ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس میں آیا پیشاب تھا یا نہیں تھا. سمجھ گئے بھائیو؟ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کل بہت بڑی قوم ہے جو اسی فکر میں لگی رہتی ہے کہ تحقیق کر کے کہ بھئی فلاں ڈبل روٹی میں خنزیر کی چربی ہے یا نہیں ہے، معلومات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور پھر رسالے چھاپ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں استعمال نہ کی جائیں. تو کوئی تقوی اختیار کرے تو بے شک اچھی بات ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو مجبور کرنا اس بات پر کہ وہ اس کو استعمال نہ کریں اور اس کی زیادہ نشر و اشاعت کرنا، یہ ایک طرح سے تعمق فی الدین ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے کے بارے میں فرمایا کہ نہینا عن التعمق فی الدین. جو ظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وصلی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی ثوب غیر مقصور. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جو دھلا ہوا نہیں تھا. جیسے کورے کپڑے آتے ہیں نا، تو وہ کورے کپڑے تھے اور دھلے ہوئے بھی نہیں تھے لیکن باہر سے آئے تھے. اس کے باوجود حضرت علی نے ان کو پہنا اور اسی میں نماز بھی پڑھی. آگے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں ایک سفر میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ یہ لوٹا پکڑ لو. میں نے پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہاں تک کہ میری آنکھ سے اوجھل ہو گئے. فقضى حاجته وعليه جبة شامیہ. آپ نے اس وقت ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا. یہی محل استدلال ہے کہ شام اس وقت میں غیر مسلموں کا ملک تھا اور وہاں سے جبہ بن کر آیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ پہنا اور اسی میں وضو فرمایا. فذهب ليخرج يده من كمها. تو آپ نے چاہا کہ آستین چڑھا کر میں ہاتھ اتنا پورا نکال لوں کہ جس سے میرا پورے ہاتھ دھل جائے. فضاقت، وہ جبہ تنگ پڑ گیا، یعنی اس کی جو آستینیں تھیں وہ تنگ تھیں، لہذا پوری طرح اوپر چڑھ نہیں رہی تھی. تو آپ نے پھر اتار کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اس کے اسفل سے. فصببت علیہ فتوضأ وضوءہ للصلاۃ. میں نے پھر آپ پر پانی بہایا تو آپ نے ویسے ہی وضو فرمایا جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے اور خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی. تو یہاں جبہ شامیہ کو پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے جو کہ در حقیقت غیر مسلم ملک سے بن کر آیا تھا. جی
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. یہ واقعہ جابر جو بیان فرما رہے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے. آپ کے بچپن میں کعبہ شریف تعمیر کیا جا رہا تھا، یعنی کعبہ شریف میں کچھ مرمت ہو رہی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے. تو بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے کعبے کے لیے. اور اس وقت آپ نے صرف ازار پہنی ہوئی تھی، اوپر کا جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا. تو ان کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ چچا ایسے تھے کہ چچا کم اور دوست زیادہ تھے، یعنی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 1 سال کم تھی، حضرت عباس کی عمر 1 سال زیادہ تھی. تو وہ چچا تو تھے لیکن ساتھ ساتھ ان سے دوستی کی بے تکلفی کا بھی معاملہ تھا. تو وہ بھی چھوٹے ہی تھے اس وقت. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کو دیکھا کہ جب آپ پتھر کندھے پر رکھتے ہیں تو پتھر سے جسم مبارک پر کچھ خراشیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یبن اخی، میرے بھتیجے، لو حللت ازارک، اگر تم اپنے ازار کو اتار لو، بچے تھے نا، تو ازار کو اتار لو اور اس کو اپنے کندھے پر رکھ لو. ازار کو اتار کر یا کندھے پر رکھ لو، دون الحجارہ، پتھروں سے گویا بچنے کے لیے، پتھروں کے اور جسم کے درمیان ایک حائل پیدا کر لو کپڑے کا. کپڑا جب رکھ لو گے تو جب پتھر رکھا جائے گا تو اس کا براہ راست اثر جسم پر نہیں ہوگا. قالا، تو حضرت جابر کہتے ہیں فحلہ، آپ نے اپنی ازار کھول دی. فجعلہ علی منکبیہ، اور حضرت عباس کے کہنے کے مطابق اس کو اپنے منکبین پر رکھ لیا. تو فوراً آپ غشی کھا کر گر گئے. فسقط مغشیا علیہ، آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی اور گر گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی کہ اپنے نبی کے لیے اگرچہ ابھی بچپن میں ہیں لیکن آپ کا عریاں ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، لہذا اسی حالت میں غشی آپ پر طاری ہوئی، گر گئے. فما روئی یا بعد ذالک عریانا، اس کے بعد کبھی آپ کو عریاں نہیں دیکھا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عریاں ہونا نماز میں تو ہے ہی خیر ناجائز، اور نماز اس حالت میں ہوتی بھی نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں بغیر یہاں، نماز کی حالت کے علاوہ بھی آدمی کا بالکل عریاں ہونا یہ مکروہ ہے بلا ضرورت. ضرورت کے تحت تو آدمی قضاء حاجت بھی کرتا ہے، جماع بھی کرتا ہے، لیکن ان کے علاوہ آدمی ننگا ہو چاہے خلوتی میں ہو، یہ بھی مکروہ ہے.